بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت ہی اہم حدیث آج آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دو قسم کے لوگ ہوں گے جو جہنمی ہوں گے۔ میں نے ابھی تک ان لوگوں کو دیکھا نہیں ہے، یعنی ابھی تک وہ لوگ پیدا نہیں ہوئے ہیں میری امت میں، لیکن بعد میں آئیں گے۔ ان میں ایک عورتیں ہیں، اور وہ عورتیں کاسیات عاریات کہ جنہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے لیکن پھر بھی وہ ننگی ہوں گی، اور مائلات ممیلات وہ غیروں کی طرف مائل ہوں گی اور غیر مرد ان کی طرف مائل ہوں گے، اور ان کے سروں کی بناوٹ یعنی ان کے بالوں کی بناوٹ اس طرح ہوگی جس طرح بختی اونٹوں کے کوہان ہوتے ہیں۔ بخت نصر نے ایک اونٹوں کی نسل تیار کی تھی جن کے کوہان بڑے بڑے ہوتے، یعنی اس طرح کے سروں میں ڈیزائن بنانا کہ وہ بال جو ہے وہ بالوں میں نظر آئے، جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو فرمایا کہ وہ عورتیں ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں گی، حتیٰ کہ جنت کی خوشبو بھی ان پر حرام ہوگی۔ اور دوسری قسم جو ذکر کی ہے اس کا تعلق تو آج کی ویڈیو کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ویسے میں عرض کر دیتا ہوں کہ وہ لوگ جن کے پاس کوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے، یعنی ظلم کرتے ہوں گے، جن کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور وہ دوسروں پر بھیجا وہ ظلم کریں گے، تو یہ دو فرقے میری امت میں پیدا ہوں گے جو جہنمی ہوں گی۔ اب اس عورتوں والی حدیث پر اور حدیث کے حصے پر ہم غور کر لیں۔ جتنی بھی بہنیں اور ہماری مائیں وہ میری باتوں کو سن رہی ہیں کہ ایسا کون سا لباس ہے جس کو پہننے کے بعد بھی انسان کا وجود جو ہے وہ ننگا ہوتا ہے۔ آج کل ہم دیکھ لیں کہ عورتوں میں یہ ہاف لیوز کا رواج ہے، یا تو ہاف لیوز ہوتی ہے یا گلے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں پردہ صحیح طرح سے نہیں ہوتا، یا دوپٹے تو پہنے ہوتے ہیں لیکن دوپٹہ اس طرح پہنا ہوتا ہے کہ ویسے وہ ایک خانہ پوری سی ہوتی ہے، ایک فارمیلٹی پوری کی ہوتی ہے، باقی بال وغیرہ اس سے نظر آتے ہیں، گردن وغیرہ بھی اس سے نظر آتی ہے۔ یا لباس اتنا تنگ ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دامن وغیرہ اتنا چھوٹا ہو جس سے وجود جو ہے وہ نظر آتا ہے، یا شلوار اتنی تنگ ہوتی ہے، یا جو کرتا ہوتا ہے وہ اتنا تنگ ہوتا ہے، چست لباس جس کو کہتے ہیں، جس میں بدن کے اعضاء جو ہیں وہ صاف دکھائی دے۔ تو اس قسم کے لباس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوں گی۔ یا ایسا لباس کہ آج کل اگر ہم دیکھیں تو اگر لائٹ میں ہم جو کپڑا ہے وہ لائٹ میں لے جائے، روشنی میں لے جائے اور ہاتھ اس کے نیچے رکھ دیں تو ہاتھ اس کا وہ نظر آئے گا۔ تو ایسا لباس جو ہے یہ بالکل بھی پردہ اس میں نہیں ہوتا، اور نہ پردے کا حکم اس سے پورا ہوتا ہے، پردے کا فرض اس سے پورا نہیں ہوتا۔ ایسی عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہرگز نہیں ہوں گی، بلکہ جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی۔ وہ عورتیں مائلات ممیلات جو دوسرے مردوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اور ممیلات جو دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں، یعنی ان کے لباس سے، ان کی باتوں سے، ان کے چال ڈال سے مرد ان کی طرف مائل ہوتے ہیں، ایسی عورتوں پر بھی جنت حرام ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اب اگر لباس کسی کا ٹھیک نہیں ہے، اٹھنا بیٹھنا اگر ٹھیک بھی ہو، باتیں وغیرہ ٹھیک بھی ہو، لیکن لباس ایسا ہے کہ لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو یہ بہت بڑی وعید حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے بارے میں سنائی ہے۔ یا ان کی حرکتیں ایسی ہیں کہ غیر مرد جو ہیں ان کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں، یا ان کی باتیں کرنے کا انداز ایسا ہے کہ غیر مرد ان کی طرف وہ مائل ہوتے ہیں۔ یا اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عورتیں مردوں کے سامنے اس طرح بات کرتی ہیں جس طرح گھر میں عورتیں باتیں کرتی ہیں جہاں قریب کوئی غیر مرد نہیں ہوتا۔ اکثر بسوں میں، بازاروں میں آپ نے دیکھا ہوتا ہے کہ خوب گپے لگا رہے ہوتے ہیں، کہے لگا رہے ہوتے ہیں، بالکل پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ تو یہ بھی مائل کرنے کا ہی ذریعہ ہے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ عورت کی آواز جو ہے وہ بھی پردہ ہے اور وہ بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کے بال بھی عورت ہیں، عورت کے وجود کا ہر حصہ۔ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ
ائمہ جو ہیں ان کے نزدیک چہرے کا پردہ جو ہے یہ فرض نہیں ہے، لیکن ہمارے امام صاحب کے نزدیک چہرے کا پردہ بھی فرض ہے، کیونکہ انسان کی ساری خوبصورتی اس کے چہرے میں ہوتی ہے۔ تو اگر چہرے کی طرف غیر مائل ہو جائے تو اس سے بھی جو ہے خطرہ ہے۔ اور دوسری بات، جو آج کل قسم کے فیشنز، خاص کر جو فنکشنز ہوتے ہیں، شادی بیاہ کے فنکشنز ہو گئے یا دوسرے ایسے قسم کے فنکشنز ہو گئے، اس سے پہلے آج کل تو بیوٹی پارلر کا رواج ہے کہ بس ہر عورت بیوٹی پارلر کی طرف بیوٹی پارلر کا رخ کرتی ہے۔ عید کے دنوں میں تو بیوٹی پارلر والوں سے باقاعدہ آپ نے اپوائنٹمنٹ لینی ہوتی ہے، کیونکہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے ان پر، اور جب آپ ڈیزائن بالوں میں بنا لیتی ہیں تو اس کے بعد پھر وضو اور غسل بنانا جو ہے، غسل کرنا وہ بھی ممکن نہیں ہوتا، اس لیے بعض عورتوں کی کئی وقتوں کی نمازیں نکل جاتی ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 2 موقع ایسے ہیں کہ پردہ دار عورت کے سر پر دوپٹہ نہیں رہتا، نہیں ٹکتا، ایک شادی کے موقع پر اور دوسرا فوتگی کے موقع پر۔ فوتگی کے موقع پر غم کی وجہ سے دوپٹہ ان کے سر پر ٹکتا نہیں ہے، اور شادی کے موقع پر خوشی کی وجہ سے پرواہ نہیں کرتے۔ تو خیال کرنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک صحابی تشریف لے آئی، وہ نابینا تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پردہ کر لیں اپنی ازواج سے۔ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو نابینا ہیں، اندھے ہیں، ان کو تو نظر نہیں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو تو نظر آتا ہے نا، آپ تو اندھی نہیں ہیں۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کو نظر نہیں آتا، یا ان کی نظر ٹھیک ہے، یا یہ تو بائیوں جیسے، یہ تو کزن ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جو بھی لڑکی سب سے پہلے غلط قدم اٹھاتی ہے وہ اپنے خاندان سے شروع کرتی ہے۔ ان کی اگر کوئی اس کو غلط قدم اٹھانے پر مجبور کرتا ہے تو وہ خاندان کا بندہ ہوگا، کیونکہ باہر کے بندے میں اتنی جرأت نہیں ہوتی، اور ایک مرتبہ غلط قدم عورت اٹھا لے تو پھر سیدھے راستے پر عورت کا آنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے جتنی بھی مائیں بہنیں ہیں ان کی خدمت میں مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہم پردے کا اہتمام کریں۔ اپنی چھوٹے بچے جو ہیں ان کو آج کل ہم کیسے لباس پہناتے ہیں، ٹائٹس پہناتے ہیں، ان کو پاجامے پہناتے ہیں، ان کو 12 13 سال کی بچیاں ہوتی ہے۔ 12 سال کی بچی آپ کے لیے بچی ہے، لیکن باہر مرد کے لیے وہ بچی نہیں ہے۔ مرد اور عورت میں، اس میں مرد کی غلطی بھی نہیں ہے۔ اگر عورت اور مرد کے بیچ میں یہ ایک اٹریکشن ہے تو یہ اللہ رب العزت نے ایک مقصد کے بنیاد پر پیدا فرمایا ہے۔ اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو کبھی بھی میاں بیوی ایک دوسرے کے قریب نہ جاتے اور انسانیت کا یہ سلسلہ ہی ختم ہو جاتا۔ تو یہ ایک مقصد کے لیے اللہ رب العزت نے یہ عادت مرد اور عورتوں میں ڈالی ہے۔ تو مرد میں عورتوں کی طرف یہ کشش تو ہوگی، اس لیے عورت کو پردے کا حکم ہے اور مرد کو نظر نیچے کرنے کا حکم ہے۔ تو بچیوں کو ہم کوشش کریں کہ ان کو پردہ بھی کرائیں وقت سے، یہ نہ کہ بڑی لڑکی ہو، بڑی عمر کی، اور وہ باہر گلیوں میں پھرتی رہے اور گھر والے کہیں کہ یہ تو ابھی بچی ہے۔ کتنی یہ زینب کا کیس اور کتنے کیسز روزانہ یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ یہ اعتراض کرنا کہ یہ مرد اس طرح ہے اور مرد اس طرح ہے اور یہ ہیں وہ ہیں، ان اعتراضات سے بالکل بھی آپ کی حفاظت نہیں ہوگی۔ آپ کی حفاظت خود کو محفوظ کرنے میں ہوگی۔ جب آپ خود کو محفوظ کریں گی تو آپ محفوظ رہیں گی۔ اور جتنا بھی یہ آزادی کا درس دیا جاتا ہے، عورت کی خود مختاری کا درس دیا جاتا ہے، یہ مردوں کے فائدے کے لیے ہے، کیونکہ جب عورت آزاد ہوگی تو مرد کو وہ زیادہ میسر ہوگی، اور اگر عورت پابند ہوگی تو مرد کو زیادہ میسر نہیں ہوگی۔ اس لیے عورتوں کی حفاظت اسی میں ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو پابند کریں۔ اس لیے اس حدیث کو سامنے رکھیں کہ جنت کی خوشبو بھی اس عورت پر حرام ہے جو اس طرح کے لباس پہنے یا اس طرح کے بالوں میں فیشن وغیرہ کرے، اور یا دوسرے مردوں کو وہ اپنی طرف مائل کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔